فرمایا جب رجب شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایات، گناہوں کے اوپر جو گناہ گار ہیں ان کو بخشش کے پروانے، جہنم سے آزادی، اس کی جو رحمت کی برسات ہے نا، اس کی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے، اس کی قدر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ ان کے رنگ پیلے ہیں اور جب چلتے ہیں تو لڑکھڑاتے ہیں، کمزوری ہے۔ تو حضور نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ میرے اصحاب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کھاتے نہیں ہو، بیماری ہے، پریشانی ہے کہ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، چلتے ہو تو قدم لڑکھڑاتے ہیں، جسم ڈولتا ہے، اور تمہارے چہرے جو ہیں وہ پہلے کی طرح سرسبز و شاداب نہیں ہیں، پیلے ہو چکے ہیں، کمزوری نظر آتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلسل روزہ رکھتے ہیں، ہم مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا ہے مسلسل روزہ رکھو، کہ درمیان میں ناغی نہ کرو؟ اللہ کے رسول ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ مسلسل روزے کے ساتھ ہیں، تو ہم ہی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، اس بات میں تم میری ریس کر رہے ہو، میرے ساتھ چل رہے ہو، ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ کون ہے جو میری مثل ہے تم میں سے؟ میری تو شان یہ ہے، میرا رتبہ یہ ہے، ہوا یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ جو کمزوری اور ہوتی ہے وہ میری پوری ہوتی ہے، میرا رب میرے اوپر کرم کرتا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم یوم داؤدی رکھا کرو، اس کے روزے رکھا کرو۔ وہ کیا تھے؟ جو پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا نا، اس کی مختلف کیفیتیں تھیں۔ جب ہم روزے کی فرضیت کی بات قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت پہ روزے اس طرح فرض تھے کہ ایک دن کا روزہ ہوتا، دوسرے دن کی چھٹی ہوتی، اس لیے ان روزوں کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے کہ اس طرح روزہ رکھ لو، اگر تم نے میری تقلید کرنی ہے نا تو ایک دن روزہ رکھ لو اور ایک دن افطار کر لو۔ مسلسل رکھو گے تو بہت زیادہ کمزور ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 دن سے زیادہ روزے رکھتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق ہے کہ وہ 40 دن روزہ رکھتے تھے، یعنی پہلی امتوں پر بھی روزے رمضان کے فرض تھے، اور اس سے ہٹ کے بھی وہ روزے جو ہے نا وہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ 1 مہینہ روزے فرض کیے گئے، لیکن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1 مہینے کی تیاری کے لیے اس سے پہلے بھی روزے رکھے، اس سے پہلے بھی روزے رکھے، اور اپنے اصحاب کو بھی اس بات کی تلقین فرمائی کہ اے میرے صحابہ، جو رجب ہے نا، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، نسبت کی حضور نے، حالانکہ مہینے تو سارے اللہ کے ہی ہیں، کوئی ایک مہینہ بھی ایسا ہے جو اللہ کا نہ ہو، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن رجب کی خاص نسبت حضور نے اللہ کی طرف فرمائی، فرمایا کہ جو رجب ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا جو شعبان ہے، جو رمضان سے پہلے ہے اور رجب کے بعد ہے، درمیان میں ہے، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، کہ جس میں مغفرت ہے، جس میں جہنم سے آزادی ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کی ہر رات بے شمار لوگوں کی بخشش ہے، اور جس کے دنوں کا عالم یہ ہے کہ جو روزہ دار سارا دن روزہ رکھتا ہے تو وقت افطار اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بو جو روزہ دار کے منہ سے نکلتی ہے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان اپنی طرف نسبت فرمائی کہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ صوفیاء نے، بزرگوں نے، صلحاء نے اور اولیاء امت نے، بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے تو فرمایا کہ جو رجب ہے نا، اس کی مثال ہوا کی مانند ہے۔ آپ کے ملفوظات میں یہ بات ہے کہ اس کی مثال ہوا کی مانند ہے، کہ پہلے ہوا چلتی ہے، آثار ہوا پیدا کرتی ہے، اور فرمایا شعبان کی مثال بادل کی مانند ہے، اور رمضان کی مثال بارش کی مانند ہے۔ پہلے ہوا چلتی ہے، پھر بادل آتے ہیں، اور پھر چھما چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ فرمایا جب رجب شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایات، گناہوں کے اوپر جو گناہ گار ہیں ان کو بخشش کے پروانے، جہنم سے آزادی، اس کی جو رحمت کی برسات ہے نا، اس کی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے۔
اس کی قدر کرو۔ اور دوسرے موقع پہ حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو رجب ہے نا یہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، کھیتی بونے کا مہینہ ہے، اور جو شعبان ہے یہ اس کھیتی کو پروان چڑھانے کا مہینہ ہے، یعنی اس کی نگرانی کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، نگہداشت کریں، اور اس کی جو کوئی کھاد ہے، کوئی گوڈی ہے، کوئی کانٹ چھانٹ ہے وہ کریں۔ اور فرمایا جو رمضان شریف ہے، رمضان شریف پھر اس کھیتی کا پھل حاصل کرنے کا اور اس کو کاٹنے کا مہینہ، اس میں تمہیں یہ اجر ملتا ہے۔